بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس سے قبل کچھ مختلف چینلز پر اپنے تجزیے دیا کرتا تھا، لیکن چونکہ ہر چینل کی پالیسی مختلف ہوتی ہے اور وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ تجزیے جو ہیں ان کی پالیسی کو مد نظر رکھ کے دیے جائیں، تو اس پس منظر کو دیکھ کر میں نے اپنے تجزیے دینے بہت کم کر دیے تھے اور اکثر و بیشتر میں اوائڈ ہی کرتا تھا۔ لیکن میرے جو بہت سارے دوست ہیں اور آپ جیسے چاہنے والے ہیں، ان سب کا کہنا تھا کہ فیصل صاحب آپ کبھی کبھی تجزیہ خبروں پہ دے دیا کریں، تو آپ لوگوں کا بہت اصرار تھا، تو اس لیے میں نے یہ چھوٹا سی جو ہے ایک چینل بنایا ہے۔ معاف کیجیے گا، امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں مجھے اپنی رائے بھی دیں گے، میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کہ رہ جاتی ہو یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ تشنگی ہے، تو آپ ضرور بتائیے گا، تو میں کوشش کروں گا اپنے تئیں کہ اسے پورا کر سکوں۔ ظاہر ہے میں پروفیشنل تجزیہ نگار تو نہیں ہوں، میرا پروفیشن ہی سیاست اور سفارتکاری ہے، لیکن ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ضمن میں بھی میں اپنا کوئی فرض ادا کر سکوں تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ آج کی اس چھوٹی سی مختصر میں کوشش کروں گا کہ چند منٹ ہی کی آپ سے گفتگو کروں گا۔ آج کے دو اہم ایشو ہیں۔ سب سے بڑا اہم ایشو تو وہ سندھ اور وفاق کا معاملہ ہے، جس کے جانب میں نے ایک ہفتے پہلے یہ بات کہی تھی اور لوگوں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میں نے ایک ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ سندھ اور وفاق کے درمیان حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور آپ ان کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو معاملہ بڑھے گا۔ اس کی اصل وجہ پس پردہ جو تھی وہ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان نے جو 18ویں ترمیم ہے اس کو چھیڑنے کا یا اس میں ترمیم کرنے کا جو اندیا دیا ہے وہ انہیں ناپسند ہے، کیونکہ جو ملک، میں وفاق دشمن نہیں بلکہ ملک دشمن کہوں گا، معذرت خواہ ہوں شاید اگر کسی کو اس پہ، کیونکہ میں نے کہا کہ میں ہمیشہ تجزیہ بڑے واضح کرتا ہوں۔ جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو اس ملک کی یکجہتی کو اور فیڈریشن کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے، وہ 18ویں ترمیم کے حامی تھے۔ جس وقت یہ ترمیم بنائی گئی تھی تو اس وقت بھی میں نے مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن چلیے، اگر آج عمران خان جیسے شخص کو اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ ماندرج قیادت آپ کو ملی ہے، تو جب اس نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی تو ساری اچھل کود جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے جو اپوزیشن ہے ان کی طرف سے شروع ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ وجہ بنی، اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ بنی جو ابھی ان کے جو پیٹ میں مروڑ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب کا ایک نیا کیس جو سامنے پلاٹنگ کا لیا ہے، اس پہ جو انہوں نے دوبارہ بات چیت کی ہے وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف کا باعث بنی ہے۔ میری پیپلز پارٹی کی جب سینئر لوگوں سے بات ہوئی جو پس پردہ، تو ان کا کہنا یہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ابھی زرداری صاحب کا جو کیس آیا ہے نیا، کہتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت نے جو حکومت کے ساتھ ایک خاموش کہتے ہیں کہ مفاہمت تھی، اس خاموش مفاہمت کی خلاف ورزی کی ہے حکومت نے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ خاموش مفاہمت کیا تھی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال یہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ خاموش مفاہمت کی خلاف ورزی ہے، زرداری صاحب کا یہ کیس لے کے آئے ہیں، تو لہٰذا ہم نے بھی کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اشارہ دیا تھا کہ وفاق کو اس جانب توجہ دینی ہوگی۔ عمران خان نے جو کراچی کا دورہ جو منسوخ کیا، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ سندھ کے چیف منسٹر نے اور کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب عمران خان کراچی آئیں گے تو وہ ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ نہیں جائیں گے، اور یہی کچھ فیصلے جو ہیں صدر صاحب کے حوالے سے کیے گئے تھے کہ اگر صدر صاحب جائیں گے تو صدر صاحب کے استقبال کے لیے بھی نہ وزیر اعلیٰ جائے گا، نہ کوئی خاص بڑی شخصیت جائے گی، بلکہ کرونا وائرس اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بہانہ بنا کر کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کا استقبال نہ کیا جائے۔ تو یہ صورتحال تھی، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو اس طرح نظر انداز کرنا پروٹوکول کے علاوہ بھی بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو حکومت نے دیکھنا ہوگا، کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ گزشتہ 3-4 دن قبل پہلے سندھ کی حکومت نے یہ فیصلے کیے ہیں کہ اگر حکومت گورنر راج لگاتی ہے تو گورنر راج لگانے کے بعد بھی سندھ کی حکومت یا سندھ کے جو بڑے لوگ ہیں جو کرتا دھرتا پیپلز پارٹی کے ہیں وہ کیا رد عمل دے سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ غور کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سندھ کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں، اتنے زیادہ کشیدہ ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ جو پس پردہ زیر زمین کارروائیاں چل رہی ہیں، ظاہر اداروں کو تو پتہ ہوگا، لیکن حکومت کو اور عمران خان کو
بھی پتہ لگنا چاہیے، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ عوام جو ہیں، آپ کا سب سے بڑا اسٹیک آپ کا ہے، حکومت کا اسٹیک نہیں ہے، کسی کا اسٹیک نہیں ہے۔ اصل میں اگر کوئی بھی حالت صورتحال خراب ہوتی تو عوام کا اسٹیک سب سے زیادہ داؤ پہ لگتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسری ایک خاص بات وہ یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک نیا انہوں نے اب یہ قضیہ کھڑا کر دیا قادیانیوں کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ قادیانیوں کا بھی ایک کارڈ استعمال ہونے لگا ہے، جب کبھی بھی کوئی معاملات درست ہونے لگتے ہیں یا کوئی اچھی بات اگر ہونے لگتی ہے۔ ابھی عمران خان نے کہا تھا کہ جو بھی میرے ساتھی ہیں، جو کوئی بھی ہے گندم کے یا چینی کے معاملے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا، بہت دباؤ ہوا ہے عمران کے اوپر، بڑا پریشر آیا، لیکن اس نے کہا کہ میں کروں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ آ گیا ہے، وہ کرنے پہ ہٹ نہیں رہا، کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کر رہا، تو اب انہوں نے یہ دوبارہ پھر قادیانی کارڈ کھیل دیا۔ اب میں نے جب اسلام آباد سے پتہ کی اپنے رابطوں سے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کمیٹی بن رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط خبر ہے۔ مجھے آج ایک غیر ملکی ادارے نے بھی میرا انٹرویو کیا تھا، تو تنظیم مبصرین اسلامی کے حوالے سے، تو میں نے ان کو یہی کہا، یہ بات میں نے ان کو کہا جو میں آپ کو یہاں بتا دینا چاہتا ہوں، کہ وضاحت بھی کر دوں، کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی اگر آپ نے کوئی کمیٹی بنانی ہے یا کچھ چیز بنانی ہے، تو قادیانیوں کا مسئلہ تو 1973 کے آئین کے اندر طے ہو چکا، اور باقاعدہ ان کو اقلیت آپ نے قرار دے دیا ہے، لیکن اگر اس پہ مزید اگر آپ نے کوئی کمیٹی بنانی ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے، تو براہ کرم آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ بہت زیادہ بہتر ادارہ ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ جو مطلب ملک کی مفاد کے اندر ہوتی ہیں، جن کو فوری طور پر کرنا ہوتا ہے، جیسے بھی آرمی چیف کا مسئلہ آپ کے سامنے تھا، تو آرمی چیف کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے گئے، اتنا انہوں نے لٹکایا، تو یہ تو بھائی بہت اہم مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جو قادیانی ہے وہ جو حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، اس پہ ہم لوگ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے کہ ختم نبوت کے اوپر ہمارا پورا یقین ہے، اور جو شخص اس سے منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ بات طے بھی ہو چکی تھی، اقلیت بھی قرار دے دیا گیا تھا، پھر آپ نے ان کو یہ کہہ کر کہ جناب وہ ختم نبوت پہ ڈاکے کے مرتکب ہوئے ہیں، توہین منصب رسالت کے منصب کی انہوں نے توہین کی ہے، پھر ان کے ساتھ اب اپنے عالم دین کو بھی بٹھا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب پوچھا اس کمیٹی کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں اس کمیٹی میں کچھ مسلمان لوگ بھی شامل ہوں گے، تو یہ کون سا یہ تیتر اور بٹیرا والا کام کر رہے ہیں کہ ایک طرف ان کو مطلب منصب کے خلاف بھی کہتے ہیں، توہین منصب رسالت بھی قرار دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ کا عالم دین بھی بیٹھے گا۔ یہ باتیں جو ہے نا، یہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی کام درست نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ سیاست ہو رہی ہے، نہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ یہ کسی قادیانی کے مفاد میں ہے، اور نہ یہ کسی اقلیت کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی یہ مذہب اسلام کے مفاد میں ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے، اور صورتحال کو خراب کرنے کے لیے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے ان سے حکومت سے بھی کہا تھا، اور وہاں بھی میں نے کہا ہے اور اپنی گزارشات بھی بھیجی ہیں کہ اس مسئلے کو فی الحال آپ ابھی پینڈنگ کریں۔ یہ صورتحال جو کرونا کی اس وقت چل رہی ہے، ملک کے جو حالات ہیں، اس وقت یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی نہیں ہیں۔ ہاں اگر بہت زیادہ ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اب مغرب کا اور امریکہ کا بڑا دباؤ رہا ہے، لیکن ہم سوال یہ پیدا تھا کہ ہم ماورا آئین تو کوئی کام نہیں کر سکتا کوئی بھی، تو آپ اس کو لے کے جائیں، پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ میں جا کے ڈسکس کریں، اس کے بعد پھر آپ اس پہ بات کریں، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دو چیز تھی، اور تیسری یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کا جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ بھی میں اس پہ بتا چکا ہوں، انشاءاللہ بہت قریب اس پہ کوئی آپ کو میں اپنے دوں گا گزارشات، کہ کرونا کا جو یہ کانسپریٹک تھیوری ہے، ٹھیک ہے بلا شبہ بیماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تھیوری ہے، بہت بڑی کانسپریسی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب ساری دنیا کی اکانومی خراب ہو رہی ہے، پاکستان ویسے ہی غریب ملک ہے، ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمیں تو یہ چاہیے کہ اس وقت ہم حکومت کے دنیا کی ساری مملکتیں، برے سے بری اپوزیشن بھی اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، ایک واحد ہمارا ملک ہے پاکستان، جہاں پہ ہم مسلسل ابھی بھی لاتیں گھسیٹنے میں ایک دوسرے کے پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری کسی طرح کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو نقصان پہنچاتے اگر پاکستان کو نقصان پہنچائے تو وہ بھی اس سے درگزر نہیں کر رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اور اس پہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے گا، مجھے، آپ کو، ہر لوگوں کو غور کرنا چاہیے گا۔ ہمیں اپنے معاملات کے چاروں طرف ارد گرد نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کتنی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان کے خلاف کب سے سازشیں چل رہی ہیں، ایک ہمارے دفاعی ادارہ کب سے ہر جگہ وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، سیاست میں بھی وہ کوشش کر رہا ہے لوگوں کو بچانے کی، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس میں وہ آتے ہیں، سرحدوں پہ وہ جاتے ہیں، بیرون ملک دوسرے معاملات وہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا بھی تو کوئی فرض ہے کہ ہم جو ملک دشمن عناصر ہیں، کم از کم ہم ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں، اور کوشش کریں کہ اس مشکل وقت سے اس ریاست کو، ملک کو نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان مختصر الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر کچھ تفصیل سے زیادہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔